السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق مرشد کی لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ شاہ میر اپنے فادر داؤد علی خان کو اریسٹ تو کروا دیتا ہے، لیکن جب اس کے فادر جاتے جاتے ہارون بیگ سے کہتے ہیں کہ شاہ میر تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، یہ زبیدہ سکندر کا بیٹا ہے اینڈ ہی ہیٹس کرپٹ، تو شاہ میر ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسا ہے ہارون بیگ کے متعلق جو مجھے جاننا چاہیے تھا لیکن میں ابھی تک اس سے بے خبر ہوں، ورنہ میرے فادر اتنی تسلی سے خود کو پولیس کے حوالے نہ کرتے۔ یہ تو کوئی ایسا ہی انسان کر سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ اس کا ماضی صاف ہے اور جاتے جاتے ہارون بیگ کو ایسی دھمکی نہ دیتے۔ اب وہ پتہ چلانے کی کوشش کرے گا کہ آخر ہارون بیگ کے ایسے کون سے راز ہیں جو ابھی تک مجھ سے پوشیدہ ہیں اور جو میرے فادر کو پتہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں بابا کو جیل میں ملنے جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے صاف طور پہ بتا دیں تاکہ میں ہارون بیگ کے خلاف کوئی ایکشن لے سکوں۔ لیکن اس سے پہلے ہی شاہ میر فرح کو ہارون بیگ سے بات کرتے ہوئے سن لے گا۔ فرح ہارون بیگ سے کہے گی کہ میں شاہ میر کو سب سچ بتانے والی ہوں، تم نے داؤد علی خان پر جھوٹا الزام لگایا ہے اور شاہ میر کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا اصل مجرم تو اس کے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے۔ تم نے شاہ میر کی آنکھوں پر جو جھوٹ اور فریب کی پٹی باندھی ہے میں اسے کھول کے رہوں گی، اس کے بعد میرا چاہے جو بھی انجام ہو۔ میں داؤد علی خان سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اسے کسی جھوٹے الزام میں جیل میں اس طرح سزا کاٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ ہارون بیگ فرح کو اپنی زبان بند رکھنے کے لیے کہے گا اور اسے دھمکی دے گا کہ اگر میں زبیدہ سکندر اور سلیمان کو ٹھکانے لگا سکتا ہوں تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے تو کوئی آگے پیچھے ہے بھی نہیں جو تمہارا پتہ کرنے آئے گا۔ فرح غصے میں فون بند کر دے گی اور شاہ میر اس کے سر پہ پہنچ جائے گا اور اسے کہے گا کہ میں نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، مجھے صاف صاف بتائیں کہ آخر ہارون بیگ کے ایسے کون سے راز ہیں جو آپ کو پتہ ہیں اور مجھے نہیں پتہ۔ فرح آخر کار شاہ میر کو سارے راز بتا دے گی کہ کس طرح سے ہارون بیگ نے زبیدہ سکندر کو مروانے کے لیے دھوکے سے مجھ سے انجیکشن لگوایا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ یہ انجیکشن صرف سکون آور ہے، لیکن اس کے بعد زبیدہ سکندر کی ڈیتھ ہو گئی اور میں بہت ڈر گئی تھی، لیکن ہارون بیگ نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تم چاہے سارے زمانے کو اپنی سچائی بتانے کی کوشش کرو، لیکن چونکہ انجیکشن تم نے لگایا تھا اس لیے اگر تم نے زبان کھولی تو پھانسی تمہیں ہی ہوگی، اور داؤد علی خان کو کرپشن میں ملوث کرنے والا بھی ہارون بیگ ہی تھا، اور پھر مجھے بھی اس گھر میں ہارون بیگ نے ہی بھیجا تھا تاکہ میں داؤد علی خان کو اپنی جھوٹی محبت میں ٹریپ کر سکوں تاکہ اس چیز کو بھی ہارون بیگ داؤد علی خان کے خلاف استعمال کر سکے۔ اس لیے جب ہارون بیگ نے زبیدہ سکندر کا مرڈر کروایا تو داؤد علی خان کو دھمکی دے دی کہ اگر تم اس کیس کی انویسٹیگیشن کرواؤ گے تو تم ہی اس میں پھنسو گے کیونکہ تمہاری کرپشن کے سارے ریکارڈز اور فرح کے ساتھ تمہارے افیئر کے سارے ریکارڈز میرے پاس موجود ہیں جو کہ اس بات کی گواہی بنیں گے کہ زبیدہ سکندر کا مرڈر کروانے والا اس کا اپنا شوہر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے مرڈر کے بعد سب سے زیادہ فائدہ داؤد علی خان کو ہی پہنچتا ہے۔ شاہ میر تو یہ سب سن کر حیران ہو جاتا ہے، اس کے تو پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل جاتی ہے کہ ہارون بیگ مجھے بھی میرے ہی باپ کے خلاف بھڑکاتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور بات اسی پر ختم نہیں ہوتی، فرح اسے مزید بتائے گی کہ شبرا پر جتنے قاتلانہ حملے کروائے ہیں وہ سب بھی ہارون بیگ نے ہی کروائے ہیں، لیکن یقیناً اس نے وہ سارے حملے ایسے پلان کیے ہوں گے کہ اگر مرڈر کرنے والے پکڑے جاتے تو الزام تمہارے فادر داؤد علی خان پر ہی آتا، اور سلیمان صاحب نے بھی سوسائیڈ نہیں کی بلکہ ان کا بھی مرڈر ہوا ہے اور وہ بھی کسی اور نے نہیں بلکہ ہارون بیگ نے ہی کروایا ہے۔ شاہ میر سوچے گا کہ ہارون بیگ نے جب مجھے اپنے گھر بلایا تھا تو ان تمام حملوں کے خلاف جو ٹھوس ثبوت دیے تھے جو کہ اصل میں جھوٹے تھے، ان سے یہی ثابت ہوتا تھا کہ یہ سب کروانے والا داؤد علی خان ہے۔ تو شاہ میر فرح سے پوچھتا ہے کہ آخر سلیمان صاحب کا مرڈر کروانے سے سلیمان کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ تو فرح بتائے گی کہ یہ سب اس نے اپنی بیٹی مہرین کی خاطر کیا ہے۔ تم تو شبرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے تو اب دوسرا طریقہ یہی تھا کہ شبرا خود تمہیں چھوڑ کے چلی جائے، یا تو مر جائے یا خوف سے تم سے دور ہو جائے۔
پہلے اس نے شبرا پر قاتلانہ حملے کروائے، اس کے بعد اس کے باپ کو ہی مروا دیا اور الزام تمہارے فادر پر اور تم پر آ گیا۔ اس طرح سے شبرا کو تم سے نفرت ہو جائے گی اور وہ تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ سب سننے کے بعد شاہ میر داؤد علی خان سے ملنے جیل جائے گا اور اسے بتائے گا کہ مجھے ساری سچائی پتہ چل چکی ہے۔ اگر آپ مجھے اعتماد میں لے کر یہ سب پہلے ہی بتا دیتے تو شاید آج آپ بھی اس طرح جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہ ہوتے اور سلیمان انکل بھی آج زندہ ہوتے۔ داؤد علی خان شاہ میر کو بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کو تو نہیں مارا، لیکن اس کی موت میں کہیں نہ کہیں میں بھی ذمہ دار ہوں۔ بس یہی وجہ ہے کہ میں ڈر گیا تھا کہ ہو سکتا ہے جب تمہیں سچائی پتہ چلے تو تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اور میں تمہیں کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ شاہ میر اپنے باپ کو تسلی دے گا کہ میں بہت جلد ہارون بیگ کے خلاف سارے ثبوت جمع کر لوں گا اور اس کے بعد ہارون بیگ کو سخت سے سخت سزا بھی دلوائی جائے گی۔ شاہ میر اس کے بعد ایک دفعہ پھر شبرا کے پاس جائے گا اور اسے یقین دلانے کی کوشش کرے گا کہ سلیمان صاحب کے قتل میں میرا ہاتھ بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے فادر کا، اور اسے وہ ساری سچائی بتانے کی بھی کوشش کرے گا جو فرحہ نے شاہ میر کو بتائی تھی، لیکن شبرا اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمیں بابا کے پاس جا کر ان کی مدد کرنی چاہیے، تم نے اس وقت میرا ساتھ نہیں دیا۔ اگر تم میرے ساتھ اس وقت وہاں چلے جاتے تو آج میرے بابا زندہ ہوتے۔ شاہ میر سوچتا ہے کہ جب میں پہلی بار شبرا کے گھر گیا تھا تو وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اور شبرا نے میری محبت میں کیا کچھ کھو دیا۔ آج ان کے گھر میں سوگ اور دکھ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ شاہ میر سوچ لیتا ہے کہ ہارون بیگ کے خلاف کارروائی کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے سلیمان صاحب کے لیے کیس لڑنا ہوگا جس میں یہ ثابت کیا جا سکے کہ سلیمان صاحب پر لگا کرپشن کا الزام جھوٹ تھا، وہ ایک ایماندار آفیسر تھے اور سلیمان صاحب نے سوسائیڈ نہیں کی بلکہ سوسائیڈ نوٹ پر زبردستی ان کے تھم پرنٹ لیے گئے اور اس کے بعد ہارون بیگ نے ان کا مرڈر کروایا۔ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہی شبرا کا دل میرے لیے صاف ہو سکے۔ بہرحال ناظرین، یہاں پر ایک بات جو بہت اہم ہے کہ سلیمان صاحب کی بہن اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے کہ اس نے کچھ پیسوں کے لیے اور آؤٹ آف کنٹری جانے کی لالچ کے لیے اپنے ہی بھائی کے مرڈر میں ہارون بیگ کا ساتھ دیا، ورنہ جب سلیمان صاحب کو کرپشن کے الزام میں جیل ہوئی تھی تبھی ان کی بہن کو سب کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ سب کام مجھ سے ہارون بیگ کروا رہا ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا کہ شبرا بے ہوش ہو گئی تھی، تو اس سے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز ہو، جسے سن کر شاہ میر ایک دفعہ پھر شبرا کے پاس آئے اور اسے احساس دلانے کی کوشش کرے کہ ہمارے بچے کی بہتر پرورش کے لیے ہم دونوں کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد شبرا شاہ میر سے پرومس لے کہ تمہارے فادر نے کرپشن کے پیسے سے جتنی پراپرٹی بنائی ہے وہ سب سیل کر کے تم غریبوں میں تقسیم کر دو، اور میں تمہارے ساتھ اسی شرط پہ جاؤں گی کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ ہمارے گھر میں کرپشن کا اور حرام کا 1 روپیہ بھی نہیں آئے گا۔